بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری سعید صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، معزز حاضرین و سامعین کرام، حصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی انہی کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ماہ رجب المرجب فضیلت والا، حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کی حرمت اسلام کے آنے کے بعد ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ہے. قرآن مجید میں ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے اللہ کی کتاب میں. یوم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق کے دن سے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، قابل احترام. 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم الحرام، اور چوتھا یہ مہینہ جو جاری ہے رجب المرجب کا. ماہ رجب المرجب میں کچھ واقعات ایسے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی یہ مہینہ یعنی ایسا ہے کہ جس کا انتظار رہتا ہے. ایک تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے 11ویں سال ایسی رفعت، ایسا عروج، مرحمت فرمایا کہ اس سے پہلے اور نہ بعد میں کسی کو اس مقام رفیع تک پہنچنا نصیب نہ ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج عطا فرمائی. نبی پر جو انعام ہے وہ امت پر بھی انعام ہے، الحمدللہ.
کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عروج عطا فرمایا. حضور کے عظیم الشان معجزات میں سے ایک عظمت والا معجزہ حضور کا یہ سفر معراج ہے. قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس سفر کا ذکر ہے. سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل میں اس کے آغاز میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لنوریہ من آیاتنا الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. وہ مسجد اقصی کہ اللہ فرماتا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. لنوریہ من آیاتنا تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. ایک اور مقام پر وما جعلنا الرؤيا التي اریناک الا فتنة للناس، سفر معراج کی طرف اس میں اشارہ ہے. اور سورہ نجم میں جس کی تلاوت، جس کی ابتدائی آیات کی تلاوت ہم نے فرض نماز میں بھی کی اور ابھی خطبے میں بھی چند آیات اس کی تلاوت کی. اس صورت کے آغاز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس عظیم سفر کو ذکر فرمایا. ایک ہے سفر جو اسرا کہلاتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی کے بعد کا سفر معراج کہلاتا ہے. خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو اپنی کتاب میں یوں فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اسرا ہے، مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر یہ معراج ہے، اور آسمانوں کے بعد کا جو سفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حریم قدس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پہنچے اور رب حضور کا سمیع و بصیر اور حضور رب کے سمیع و بصیر ہوئے. تو یہ سفر اعراج ہے. تو اسرا، معراج اور اعراج یہ یوں سمجھیے کہ اس کے اصطلاحی نام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ سفر رات کے مختصر حصے میں ہوا، جسمانی طور پر ہوا، اور کفار و مشرکین کا شد و مد کے ساتھ اس کا انکار بھی اس بات پر دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ سفر جسمانی تھا، خالی روحانی نہیں. خواب میں ہم اور آپ نہ جانے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو خواب کا سفر نہ تھا، اس لیے ضرور آدمی کی سیلانی ہوتی ہے. تو ہر آدمی اگر کوئی یہ کہے رات میں کہ امام صاحب یہ فرمائیں کہ رات میں اپنے گھر ہو آیا جی، تو یہ سفر طویل ہونے کے باوجود یہ دعویٰ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ خواب میں کوئی خواب دیکھا ہے حضرت نے، خواب میں پہنچے اور چلے آئے، کوئی انکار بھی نہیں کرتا. کفار و مشرکین نے شد و مد کے ساتھ اس حضور کی
اس دعوے کا جو انکار کیا، یہ انکار بھی دلیل بنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دعویٰ جسمانی معراج کا تھا۔ چنانچہ سدرہ کے بعد کا جو معاملہ ہے اس میں بھی ایسے افعال صادر ہوئے ہیں کہ جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسمانی معراج پر دال ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم محض استراحت سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی مقدس جماعت کو بھیجا، جبریل امین اس کے قائد، اور حضور آرام فرماتے، حضور کو بیدار کرے تو کیسے؟ حکم ہوا جبریل کو کہ وہ اپنے تلوے یعنی اپنے کافوری ہونٹ جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک تلووں سے ملے۔ جبریل کے ہونٹ کافوری تھے، تمام فرشتوں کے نہیں۔ یہ حکمت انہیں اس دن پتہ چلی، اور کافور کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ حضور کے تلووں پر جب وہ کافوری ہونٹ لگے، ٹھنڈک سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آنکھیں کھول دی، اس لیے کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، اس لیے نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی، کہ وہاں غفلت کا شائبہ بھی نہیں ہے، کہ نیند براہ راست ناقض وضو نہیں ہے، لیکن چونکہ سبب ہے استرخاء مفاصل کا کہ اعضاء یعنی جوائنٹس کھل جاتے ہیں یا کھلنے کے کبھی امکانات اس میں موجود ہوتے ہیں، لہذا حکم ہوتا ہے کہ وضو چلا گیا غفلت کی وجہ سے، اور انبیاء کو غفلت نہیں۔ اور عرض کیا گیا کہ حضور چلیے، آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعرۂ آفاق اپنے کلام میں فرمایا کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت کی درخواست کی تھی کہ دیدار کریں، ربی ارینی ربی ارینی کہتے رہے، پروردگار کی طرف سے حکم ہوا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو انہیں تو منع کر دیا گیا، تقاضے کے باوجود بھی اللہ اکبر کبیرہ، اور حضور یہاں محض استراحت ہے اور حضور کو بلایا گیا ہے۔ فرمایا کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے کہ محبوب چلے آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم الحمدللہ اہتمام کے ساتھ بلائے گئے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر براق پر ہوا۔ براق برق سے مشتق ہے، بڑی سرعت کے ساتھ ہوا، لیکن اس سرعت کے باوجود جو مناظر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ملاحظہ فرمائے وہ خوب محفوظ رہے، اور حضور نے بیان بھی کیا۔ ورنہ تیز رفتار گاڑی میں آپ ہو اور آپ کھڑکی کی طرف دیکھیں تو کچھ ہیولا سا گزرا ہے، تیزی سے چیزیں دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، آدمی کہیں یوں چلا گیا کوئی یوں، تو ایک ہیولا سا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز تھی، لیکن یہ کہ اس کو پہچاننا اور پہچاننے کے بعد اس کے افعال، اس کی یعنی اعمال کو اور اس کے حرکات و سکنات کو نوٹ کرنا کہ کیا ہے، یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کا خاصہ ہے کہ باوجود اتنی سرعت کے ان کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم موجود تھے جی، اور تشریف لائے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی استقبال کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں سب کے مقتدا ہوئے۔ حضور نے نماز پڑھائی، نماز اسرا میں تھا یہی صرف آیا ہو معنی اول آخر کہ جو سلطنت کے دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم جو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، پردہ فرما چکے تھے، اپنے اپنے ادوار میں آ کر ہدایت کا فریضہ سر انجام دے چکے تھے جی، وہ سب حضور کی بارگاہ میں وہاں موجود ہیں۔ حضور سب کے آگے اور سب کے مقتدا ہوئے،
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ابتدا میں سب نے نماز ادا کی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بشریت کی معراج. پھر آسمانی سفر ہوا. پہلا آسمان، دوسرا اور تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ زمین سے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے، علماء سے ہم نے سنا کہ 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال آدمی چلے، جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنا زمین و آسمان کے درمیان گیپ ہے، فاصلہ ہے. پھر ایک آسمان کی موٹائی بھی اسی قدر، پھر پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان گیپ فاصلہ بھی اتنا ہے، پھر دوسرے کی موٹائی، دوسرے اور تیسرے کے درمیان کا فاصلہ اتنا، پھر تیسرے کی اپنی موٹائی، اور پھر تیسرے اور چوتھے کے درمیان علی ھذا القیاس 7 آسمان تک یہ معاملہ آپ دیکھیں گے کہ یہ یوں چلا ہے. تو 500 برس کی مسافت تو یہ لیجیے. پھر اس کے بعد ایک آسمان کی موٹائی، اس کو آپ اگر آپ جمع تفریق کر کے کیلکولیٹر لے کر بیٹھے تو کئی ہزار سال کی جناب عالی مسافت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے رات کے مختصر سے حصے میں طے کر آئے جی. اور ہر آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم میں سے موجود تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مرحبا، حضور کو ویلکم، حضور کو خوش آمدید کہنے کے لیے وہاں موجود تھے. یہ وہی حضرات تھے جو ابھی نماز اقصیٰ، مسجد اقصیٰ میں حضور کی ابتدا میں نماز ادا کر چکے تھے. اب حضور چلے ہیں اور آگ پر اللہ اکبر کبیرہ، انبیاء اس سے پہلے موجود ہیں وہاں. پتہ چلا کہ یہ رفتار نبوت جو ہے وہ براق کے رفتار سے بہت زیادہ ہے. الحمدللہ. تو وہ وہاں موجود تھے اور پھر استقبال کیا. ہر آسمان پر جن جن کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی، اور باقاعدہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ بلائے گئے ہیں، دروازے کو باقاعدہ نوک کیا گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل ہے کہ کون تمہارے ساتھ ہے؟ کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ یہ بلائے گئے ہیں؟ کہ ہاں بلائے گئے ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد جناب دروازہ کھلتا ہے اور پھر دوسرے کی تیسرے چوتھے یہاں تک کے 7 آسمان. اس کے بعد مقام، پھر 7 آسمان سے سدرہ کا معاملہ ہوا. لیجیے جناب جو ابھی تک ساتھ تھے جبریل امین، سدرہ پر وہ بھی رک گئے. سدرہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جب ڈھانپا سدرہ کو، ما یغشی جو ڈھانپا. اب وہ کیسا ڈھانپنا ہے، سدرہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ مقام حجر کے مٹکوں کے برابر جناب علی اس کے پھل ہیں، بیری. سدرہ کہتے ہیں بیری کو. بیر نہیں ہوتا، بیری کے درخت کو سدرہ کہا جاتا ہے عربی میں. ویسے تو بیر کو نبقن بھی کہتے ہیں. تو اس کا پھل مٹکے برابر، اور اس کے پتوں کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح کے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اس انداز کے اس کے پتے، لیکن ہاتھی کا کان تو پھر بھی ہمارے یہ یوں ہاتھ پھیلائے تو آ جائے کہ بھائی اتنا بڑا ہوگا یا اتنا بڑا. لیکن احادیث کی روشنی میں علماء نے لکھا کہ اگر وہ ایک پتا دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا کو ڈھانپ لے. وہ پتا اس قدر بڑا جو اس سدرہ درخت جہاں پر یعنی فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی تھی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہونے والے بلائے گئے ہیں تو ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اجازت طلب کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی تو یہ فرشتے سدرہ پر پہنچ گئے اور سدرہ کو ڈھانپ لیا. اللہ تو سدرہ، حضور فرماتے ہیں کہ سدرہ کے ہر پتے پر ایک فرشتہ تھا کہ جو اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل کو بیان فرما رہا. سدرہ وہ مقام ہے. سدرہ تک تو جبریل گئے، جبریل امین اب تک ساتھ تھے. بالکل خادمانہ شان ظاہر کرتے ہوئے جگہ جگہ انٹروڈکشن تعارف کرا نہیں کھولا.
تو یہ کسی اس بات کی یہ دلیل نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور جانتے نہ تھے، حضور جانتے، لیکن وہ اپنی خادمانہ شان کو ظاہر کر رہے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو اعزاز اللہ رب العالمین نے مرحمت فرما، اس کا بھی اظہار ہے۔ سدرہ تک جب پہنچے اور اس کے بعد کا اب جب سفر شروع ہونا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کر دی کہ حضور اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے اگر میں نے سر منہ بال برابر بھی میں بڑھا اور تجاوز کیا تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اچھا جبریل تمہاری کوئی خواہش ہے، تمہاری کوئی حاجت ہے؟ رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تمہاری کوئی حاجت ہے تو بتا دو۔ جبریل امین نے ایک عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے یہ درخواست پیش کر دیں، بروز قیامت جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی، اور پل صراط سے سب کو گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، قرآن پاک میں اس کو ذکر دی، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ پل صراط ایک پل ہے جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک اور جہنم کے اوپر ہے، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس میں سے گزرے گا۔ تو پل صراط سے گزرنا سب کو ہے، اور جس کے بارے میں حکم ہو جائے گا دائیں بائیں اس کے آنکڑے ہوں گے، وہ جناب پکڑ کر کے اس کو نیچے گرا دیں گے، دھکیل دیں گے آگ میں، نیچے آگ جل رہی ہے، الامان الحبیب۔ تو جبریل امین نے درخواست پیش کی کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ کی امت جب پل صراط سے گزر رہی ہو تو مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے، تاکہ آپ کی امت میرے پروں سے جو ہے آرام سے آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ علماء نے یہاں نقطہ لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے یہ پوچھا کیوں؟ تو علماء نے نقطہ یہ لکھا کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، تو آگ بہت بڑی آگ اس نے دہکائی تھی، اس قدر کے پرندے فضا میں اڑ بھی نہیں سکتے تھے، اس قدر اونچی اور بلند آگ اس نے جلائی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجلیخ میں گوپھن، یا آپ جس کو توپ کہہ لیں آج کی زبان میں توپ، تو وہ اس طرح کر کے یوں آگ کی طرف دھکیلا تھا معاذ اللہ۔ تو درمیان میں جبریل امین حاضر آئے اور پوچھا کہ حضور آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن تجھ سے نہیں ہے، لیکن تجھ سے نہیں۔ تو جبریل امین نے عرض کی پھر حضور اسی سے عرض کیجئے جس سے حاجت ہے۔ فرمایا جس سے ہے وہ میرے حال سے باخبر ہے، کیونکہ میری ساری صورت حال معلوم ہے، تو اس سے ذکر کرنا ہی۔ تو چونکہ جبریل امین نے اس موقع پر آ کر پوچھا اور گویا کہ ایک طرح کا ان پر احسان رکھا تھا، وہ اس نیت سے نہیں تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جد امجد کے اوپر جبریل کا وہ احسان بھی اتار دیا، اور اس موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حریم قدس میں پہنچ رہے ہیں تو پوچھا کہ جبریل میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تیری کوئی حاجت ہے تو بتا دے۔ تو جبریل نے یہ حاجت پیش کی۔ ٹھیک، اب اس پر وہابی بدعقیدہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نہیں لی نا، کہا کہ نہیں تجھ سے نہیں ہے، تجھ سے حاجت نہیں ہے۔ دیکھا، اس کا مطلب یہ کہ حاجت روائی اللہ کرتا ہے۔ اب یہ دیکھو کیسا شیطانی وائرس ہے جی، چھوڑا اسے۔ لیکن الحمدللہ بزرگوں نے ہمیں اینٹی وائرس پروگرام دیا ہوا ہے۔ تو کیا ہے کہ
بھائی جبریل فرشتے ہیں، فرشتے ہیں، فرشتے غلطی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جس بات کا حکم دیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں نہیں کہتا ہوں، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم جو اس نے حکم دیا ان کو، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وہی کرتے ہیں جس بات کا حکم دیے جاتے ہیں۔ پتہ چلا جبریل کا یہ پوچھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ ہاں جبریل فرشتہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جبریل آئے تو جبریل آتے تھے، اور جبریل کے آنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسکین رہتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا جبریل تو زیادہ کیوں نہیں آتے، زیادہ زیادہ آ جائے گا۔ تو قرآن پاک میں وما نتنزل الا بامر ربک، ہم اللہ رب العالمین آپ کے رب کی اجازت کے بغیر نہیں اترتے، یعنی جتنی مرتبہ بھی آتے ہیں اس کی اجازت سے آتے ہیں۔ تو جبریل امی کا آنا یا کلام کرنا یا فرشتے کا کوئی عمل کرنا یا کوئی کام، تو وہ اللہ کے حکم ہی سے ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، تو پوچھنا بھی اللہ کے حکم سے ہوا، ٹھیک۔ اور وہاں یہ ظاہر بھی کرنا تھا کہ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے خلیل کو یہ زیبا کہاں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو، لہذا یہ انہوں نے درخواست پیش کی تھی، یعنی آفر کی تھی، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تجھ سے نہیں۔ اس احسان کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رفع کر دیا کہ جبریل تیری کوئی حاجت ہے تو بتا دے، کہاں ہے، لیکن آپ سے نہیں ہے، آپ سے نہیں ہے تو کہیے، اسی سے کہیے کہ جس اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا کہ تجھ سے نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضور ایک حاجت ہے، ایک درخواست ہے کہ پیش کر دے کہ پل صراط سے گزرنا ہو تو میں فرق پہ جانے کی اجازت مل جائے، آپ کی امت عافیت سے گزر جائے۔ جس کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، اعلیٰ حضرت فرماتے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام ہیں نا، ہم آپ کے غلام ہیں، تو ہم کو تو آپ ایسے گزاریے کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں، وہ جو درخواست کی تھی جو منظور ہو گئی، تو جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو، کیونکہ ہم تو آپ کے غلام حضور، ہمیں آپ ایسا گزاریے کہ جبریل نے جو پر بچھانے کی درخواست کی ہے تو جبریل اپنی خادمانہ شان ظاہر کرے اور اپنے پر بچھائیں، مگر یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ایسا گزاریے کہ جب ہم گزرے تو جبریل کے پر کو بھی ہوا نہ لگے کہ امت محمدیہ کس وقت گزر گئی ہے۔ تو وہ تو کل صراط بہت کٹھن معاملہ ہے، انشاءاللہ الرحمن حضور کے غلاموں پر آسان ہوگا۔ بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کیونکہ اس کے اس پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے رب سلم، اے پروردگار سلامتی کے ساتھ میری امت کو پانا۔ جی ایسے آقا ملے ہمیں تو مذاق نہیں ہے، ہاں ایسے خوش نصیب ہیں ہم، اور یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ ہم میں تو فرخات کے پر نہیں لگے کہ ہمیں یہ اعزاز، یہ کرامت، یہ تاج ہمارے سروں پر رکھا جائے، یہ سب اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ اب جب سدرہ پر پہنچے اور سب فرشتوں نے زیارت کا قصد کیا، اللہ سے اجازت چاہی اور اللہ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ سرکار جب سدرہ پر جلوگر ہوئے، فرشتوں نے زیارت بھی کی، مرحبا بھی کہا ہوگا، خوش آمدید بھی کہا ہو، حضور نے ان کو دیکھا، اور جب سدرہ سے آگے بڑھنے لگے تو جبریل امی وہیں رک گئے، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے آگے بڑھ گئے۔ الحمدللہ اب حضور آگے گئے تو کیسے گئے، اب تک تو براق تھا، براق، اب آگے کا سفر کیسے، علماء نے لکھا کہ احادیث کی روشنی میں کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے رفرف لایا گیا۔ رفرف سبز رنگ کا ایک یوں سمجھیے ایک طرح کا غالیچہ، ایک تخت
کہ جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور وہ رف ایک فرشتے کی اس پر ڈیوٹی تھی، اس کے سپرد کیا جبریل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر حضور نے اگلا سفر رف پر طے کیا، اور ایک مقام پر جا کر کے رف بھی رہ گیا، رف کے ساتھ والا فرشتہ بھی رہ گیا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے اس حرم قدس میں پہنچے، اس مقام پر پہنچے کہ جسے مکان کہنا مجازن ہے، مکان مجاز، اس لیے کہ کہاں گئے کہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں، دائیں کدھر آئے کدھر گئے کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس حرم پاک میں پہنچے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالی کا کلام سنا۔ کیا گفتگو ہوئی کچھ پتہ نہیں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اب ما اوحا میں تو جو کچھ تھا وہ تو جبریل کو بھی ہوا نہیں لگی، تو ہمیں کیا ہوا لگے گی ہے کہ اس ما اوحا میں کیا ہے، وہ کیا کیا انعامات ربانیہ ہوئے، وہ کیا کیا انوار و تجلیات جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وارد ہوئے ہیں، اور وہ کیا کیا فیضان جو اللہ کے اس حرم پاک میں پہنچنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پائے ہیں، ہم اور آپ کیا جانے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یعنی بغیر تفسیر کے اور بغیر تفصیل کے اجمالی طور پر یوں فرمایا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جی وحی کی اپنے بندے خاص کی طرف جو وحی کی۔ اب جو وحی کی ما اوحا، اب ماں میں کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ بہرحال جو کمالات، جو اعزازات، جو انعامات، جو نوازشات، جو اکرامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحمت فرمائے وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے لی جی۔ اور یہ دور سے معاملہ نہیں تھا، قرآن پاک بندہ نے فرمایا ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوا اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، ہو گیا دو کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ، اس سے بھی کم فاصلہ۔ اب دو کمان کیا ہے؟ تیر کمان جانتے ہو؟ ہاں، عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کسی دو قبیلوں کے سرداروں کا آپس میں کوئی مصالحت ہوتی یا کچھ یعنی آپس میں حلیف ہو جاتے کہ بھئی ہمارا دشمن تمہارا دشمن، ہمارا دوست تمہارا دوست، دونوں جب یہ کہہ لیتے تو باہر نکل کر کے دونوں اپنی اپنی کمانیں ایک ساتھ رکھ کر ایک تیر ان دونوں کمانوں میں لگا کر کے جناب علی پھینکتے، گویا کہ ہمارا دشمن تمہارا دشمن، تمہارا دوست ہمارا دوست، اس انداز۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کا وہ مزاج ان کا جو اس ماحول میں کلام الہی نازل ہوا تو فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، تو قاب قوسین دو قوسین یعنی دو کمانوں اس سے بھی کم فاصلہ تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہنچایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کا جمال دیکھا۔ کیسا دیکھا کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ نظر بہکی نہ پھری، بلکہ مسلسل دیکھا اور خوب دیکھا، اور ایسا دیکھا کہ دل نے اسے جھٹلایا نہیں کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد، کیونکہ آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے کبھی کبھی دل اس کی تکذیب کرتا ہے، دیکھا نہیں دیکھا، بھائی میں نے کوئی چیز دیکھی ہے، شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے دیکھا بھی تھا کہ نہیں دیکھا تھا، دل اس کی تصدیق۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خوب ملاحظہ فرمایا۔ تو رؤیت باری تعالی،
اتنا قرب اور مسلسل، تو حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی شان کیا ہوگی؟ جی موسیٰ بے ہوش رب بیکتر طوے سے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک تجلی، وہ بھی براہ راست نہیں، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ وے میں. وہ ملاحظہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ ربی ارینی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی. اور یہ طے ہوا کہ میں جب پہاڑ پر طور پر اپنی تجلی نازل کروں اور تو اسے دیکھ لے اور وہ اپنی جگہ پر قرار رکھے، ان استقر مکانہ، جی تو اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو مجھے دیکھ لے گا. علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تجلی نازل فرمائی طور پر، وہ کتنی تھی؟ سوئی ہے نا، سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے جس میں ہم دھاگا پروتے ہیں، اس ناکے کے برابر اللہ نے اپنے انوار میں سے ایک تجلی نازل فرمائی طور پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ طور کو دیکھنا. تو جو وہ تجلی طور پر نازل ہوئی تو طور بھی جل کر کے خاک تر ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو اللہ اکبر کبیرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پہ تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے. فلما افاق قال سبحانک انی تبت الیک. جی جب افاقہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت پیش کی. اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی، ایسی چمک کہ ان کی نگاہوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، ورنہ نابینا ہو جائے. اللہ اکبر، ایسی چمک. بلکہ یہ بھی لکھا علماء نے کہ 3 میل دور سے آپ کی بینائی کا یہ معاملہ ہوا کہ 3 میل دور سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کو آپ ملاحظہ کر لیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جنہوں نے انڈائریکٹ وے میں، براہ راست نہیں، دل واسطہ ایک تجلی کا عکس دیکھا، نگاہوں میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور سے چلنے والی کالی چونٹی کو ملاحظہ فرما لیتے رات کی تاریکی میں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى الحمد للہ علی احسانہ. اور پھر کیسا دیکھا کہ ما زاغ البصر وما طغى، اور کیسا دیکھا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا دل نے اس کی تکذیب بھی نہیں کی. تو اب آپ دیکھیے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بصارت کا کیا معاملہ ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فاوحى الى عبده ما اوحى. پھر وحی کی اللہ تبارک و تعالی نے جو وحی کی، اب وہ کیا کیا عطا فرمایا، کیا کیا اعزازات بخشے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی اس کا علم تھا، اس کا نہیں تھا، اور اس کا تھا. ہر کمال کا اپنا ایک مقام ہے، ظہور کا ایک مقام. بتائیے حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کا منصب عطا فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ فرمایا نا. حضور کو مقام محمود عطا فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا؟ فرمایا. لیکن اس کا ظہور ابھی تو نہیں ہے نا. اس کا ظہور تو اس عالم میں ہوگا جب ہوگا وہ مقام. تو ابھی کسی چیز کا، کسی کام کا ظاہر نہ ہونا اس کے نہ ہونے پر دلیل نہیں. تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کیا کیا انعامات مرحمت فرمائے. کچھ کا ظہور ہوا، کچھ کا نہیں ہوا. تو جس کا نہیں ہوا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کو یہ نہیں معلوم تھا، یہ وہ نہیں معلوم تھا. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ فدرہ سے جب آگے بڑھے ہیں علماء نے لکھا، ہمارے علماء، دوسروں نے تو ڈنڈی ماری جی، کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے حلق میں ایک قطرہ ٹپکایا گیا، میرے حلق میں
میرے منہ میں ایک قطرہ ٹپکایا گیا اور اس قطرے کی مٹھاس ایسی کہ کوئی چیز ایسی یہاں میٹھی نہیں. اللہ اکبر، کس قدر شاندار مٹھاس والی. اور اس کے بعد جو قطرہ وہ میرے حلق سے نیچے اترا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر منکشف فرما دیا علم ما کانا وما یکون کا. ہر شے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم مرحمت فرما دیا. یہ والی جو یعنی حدیث جو طویل ہے صبر معراج کی، دوسرے لوگوں نے بھی ذکر کی ہے جی، لیکن یہ جو قطرہ کے حلق میں ٹپکانے کی اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عالم ما کان وما یکون کا ہو جانا، حضور پر ہر شے منکشف ہو گئی، تو یہ بات ہڑپ کر گئے اور یہ ذکر نہیں کیا جی. تو خیر بہرحال لوگوں کا ایک اپنا انداز ہے، جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں کا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعد پر ایمان لاتے بعد پر ایمان نہیں لاتے. خیر مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. الحمدللہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام کمالات کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسله، ہم تمام انبیاء کے کمالات کو مانتے ہیں، کوئی تفریق بھی نہیں کرتے. ہاں چونکہ کلمہ ہم سرکار کا پڑھتے ہیں، وہ ہمارے آقا ان کی امتی ہے، کلمہ انہی کا پڑھتے ہیں، باقی سب ہمارے سر کے تاج ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس اعزاز سے مشرف فرمایا. اب یہ کتنا وقت لگا ہوگا، وہاں حضور کتنا ٹھہرے ہوں گے، یہ تو کچھ بتا ہی نہیں سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا. 500 سال کی اگر جب ابھی ہم نے بتایا اور اس کو کیلکولیٹ کریں تو اس کے بعد ہزاروں سالوں کی تو مسافت یہ ہو گئی. پھر رفرف کے ذریعے پھر رفرف بھی پیچھے رہ گیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود جی صعود فرماتے رہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو جو ہے عروج مرحمت فرمایا. اب وہ اس کا کتنا زمانہ گزرا ہوگا اور یہ کتنا مسافت طے کی ہوگی یہ اللہ جانے، یا اللہ کی عطا سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے. اللہ نے اعزازات سے نوازا. اس امت مرحومہ، اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خوش بختی دیکھی کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آپ کے لیے تحفے مرحمت فرمائے. نماز کا تحفہ ملا امت کے لیے، 50 نمازوں کا تحفہ. الحمدللہ علی احسانہ. 50 نمازیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوئی اور چلے آئے تو جس راستے گئے اسی راستے آنا ہے. تو ملاقات چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی ہوئی تھی، اب پھر ہوئی. عرض کے حضور چل آئے، امت کے لیے کیا ملا؟ حضور نے فرمایا 50 نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم، یہ ظاہر ہے میں اپنی امت میں ایک وقت گزار چکا ہوں، 3 نمازیں تھیں وہ بھی نہیں پڑھ پاتے تھے، تو یہ 50 جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، آپ تخفیف کرا لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ ان کا مقام بہت اونچا ہے، یہ جائیں گے تخفیف ہو بھی جائے گی ٹھیک. اور تخفیف کا تو ایک بہانہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر مرتبہ حضور جب تشریف لے گئے اور واپس آئے، ہر مرتبہ یہ درخواست پیش کرنا کہ حضور یہ زیادہ ہے اور تخفیف کرا دیجیے. اس میں ان کی بھی اپنی ایک حاجت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام خود تو رب کا دیدار نہ کر سکے تھے، تو کہا کہ چلو ان آنکھوں کا ہی دیدار کر لوں کہ جو رب کا دیدار کر کے چلی آ رہی ہیں. دیدار کر کے حضور آتے تو یہ ان کی آنکھوں میں آ کے پھر درخواست پیش کر دیتے، حضور پھر جاتے، یہاں تک کہ 5 رہ گئی. یہ تخفیف کا مشورہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، 5 رہ گئی. حضور سے پھر درخواست کی تھی جی کہ حضور پھر جائیے تخفیف کرا لیجیے. حضور نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوا محبوب ہمارا قائدہ اپنی جگہ، تخفیف کر دی وہ اپنی جگہ.
یعنی آپ کی امت اگر 5 نمازیں پڑھے گی ثواب انہیں 85 کا مرحمت فرماؤں گا. اور ہماری بدبختی دیکھیے کہ ہمیں 5 بھی نہیں پڑھی جاتی، ہم سے 5 بھی نہیں پڑھی جاتی اور باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں. تو نماز کی پابندی کیجیے. دیکھیے امام صاحب کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے، امام صاحب کاروبار نہیں چل رہا، ذرا چیک کریں کہیں کسی نے کچھ کرایہ ورا تو نہیں، کرایہ ورا تو نہیں دیا، کچھ کاروبار بالکل ٹھپ پڑا ہوا، گاہک آتا ہے بس آتا ہے دکان میں یہ دیکھ کے چلا جاتا ہے برابر میں، کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا. ارے کوئی کیا کرائے گا، ہم نے خود اپنا بگاڑ لیا. قرآن پاک میں بالکل واضح ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اللہ کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑا، فإن له معیشۃ ضنکا، بس اس کے لیے اس کی معیشت تنگ. بالکل واضح، کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ اس میں یوں تعبیر ہو. نہ، بالکل واضح، بالکل ظاہر ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ایکسٹرنل کوئی معاملہ، ارے انٹرنل تو ٹھیک کر لو، ایکسٹرنل تو بات کی بات ہے. ہم دیکھیں ہم کہاں چوکے ہیں، توبہ استغفار کریں. ہم نے لین دین میں کہاں کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہے، کسی کی بددعا تو نہیں لی ہم نے. اس لیے کہ کئی مرتبہ جب چیک کیا جاتا ہے پتہ چلا اس کو سحر نہیں ہے، جادو نہیں ہے، عاقب نہیں ہے، بلا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، جسمانی مرض نہیں ہے، کیا بددعا تو نہیں، تو بددعا ہے، یہ پازیٹیو آ گیا، بددعا ہے. تو لین دین میں یا معاملات میں ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ عبادتوں میں تو ہر آدمی تقویٰ ظاہر کرتا ہے، بڑی اچھی نماز پڑھا سب ہے، عبادتوں میں تقویٰ تو سب دکھاتے ہیں، معاملات میں متقی ہونا بڑی بات ہے. معاملات، لین دین، تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی کس قدر متقی ہے. اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر دے اور سچا پکا نمازی بنا دے. معاملات میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہوں، جیسی شریعت چاہتی ہے ویسے ہو جائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تخفیف کا مشورہ دیا. اب آئیے تو تخفیف ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو پردہ فرمائے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس دنیا میں جلوگر ہونے کے درمیان کا علماء نے لکھا کہ 500 یا 550 700 سال کا فاصلہ ہے، جو زمانہ فترت کہلاتا ہے. جی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس سے بہت عرصہ پہلے. تو اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے کہ نہیں؟ رخصت ہوا وہ آدمی تخفیف کرا رہا ہے. بلکہ حدیث پاک میں ہے معراج کے سفر میں حضور فرماتے کہ جب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جا رہا ہوں تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں. باقاعدہ قبر کا لفظ آیا، قبر کا. تو جو قبر والوں سے مایوس ہو جائیں، جی ظاہری بات ہے کہ ان کو پلے نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں تو ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ والے. اب آپ زندہ کسے کہتے ہیں؟ آپ مردہ کسے کہتے ہیں؟ مردہ ہونے کا ایک جو یعنی کانسیپٹ ہے، ایک عام ایک کانسیپٹ ہے، وہ تو یہ کہ روح بدن سے نکل گئی تو وہ مردہ ہے، روح بدن کے اندر ہے تو وہ زندہ ہے. ایک یہ عام مفہوم ہے نا. لیکن ایک خاص مفہوم یہ ہے کہ جس کا دل اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے معمور ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے پر ہے، وہ زندہ ہے، چاہے زمین پر رہے چاہے زمین میں رہے. اب سمجھ رہے میری بات؟ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بالکل خالی ہو، جیسے کفار و مشرکین، اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، محبوب تو ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو حالانکہ چل پھر رہے تھے لیکن مردے کہلائے. اور ادھر برچیاں لگی، نیزے لگے، تلوار سے زخمی ہوئے، زخموں سے چور چور، کسی کی گردن کٹی، خون بہا،
اور روح بدن سے پرواز کر گئی، اللہ فرماتا ہے زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور خوش ہوتے ہیں اللہ رب العالمین جو اپنے فضل سے انہیں عطا فرماتا ہے اس پر۔ ہاں وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوشخبری دیتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ تو زندہ ہیں اور یہ چل پھر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ پتہ چلا کہ زندگی کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، جس کا دل منور پر نور ہو وہ زندہ ہے، اور جو عاری ہو وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے۔ تو الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر والے ہو کر بھی 45 نمازیں، کتنی؟ جو اصحاب قبور اولیاء اللہ کاملین پردہ فرما جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ان سے وسیلہ زندوں سے چلا، پہلے تو ویسے بھی نہیں مانتے، اور پھر جب دلائل دی جاتے کہ بھئی ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے، ہاں چلو زندوں سے تو وسیلہ سمجھ میں آتا ہے، یہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے یہ وسیلہ کیسے بنیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے کہ نہیں بنے؟ ورنہ یہ سارے لوگ منصورہ ہو، یہ ہو، وہ سب جمع ہو جائیں سارے، اور ایک سجدہ معاف کرا دیں تو کرا سکتا ہے؟ ایک وقت کی نماز نہیں کہہ رہا ہوں، ایک سجدہ اللہ سے معاف کرا دیں گے؟ یہ سارے زندے، یہ زندے کس کام کے؟ کوئی کام نہیں۔ وہ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی وسیلہ اور واسطہ بنے کہ نہیں بنے؟ تخفیف ہو گئی الحمدللہ، اور 45 نمازوں کی تخفیف ہوئی، ایک دو نہیں 45۔ تو وسیلے کو جو نہیں مانتا اس کو چاہیے کہ پڑھے 50۔ کیا خیال ہے؟ اب ہم تو وسیلہ مانتے ہیں، ہمارے لیے 45 کم ہوئی، تم نہیں مانتے ہو، تمہارے لیے نہیں ہے تو تم پڑھو 50، ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ہر آدھے گھنٹے میں ایک نماز، پھر بھی 2 بچتی ہے۔ ابھی کتنا معاملہ ہم لوگ کرتے ہیں پریشان ہمیں، تو ہماری بھی جان چھوٹ جائے۔ خیر، لیکن اللہ کے محبوب بندوں کا الحمدللہ انعام ہے۔ اب احسان مند احسان مانتا ہے، جو احسان فراموش ہے وہ نہیں مانتا، اب اس میں ہم کیا کریں؟ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا جی کہ تخفیف کرا لیجیے، حضور کراتے رہے یہاں تک کہ 5 رہ گئی، اب وہ ہم 5 تو پڑھیں بھائی، 50 اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب 50 کا ہمیں مرحمت فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام سے اور بھی مکالمہ ہوا، علماء نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے جو فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں، تو آپ نے ایسا جو فرمایا اس میں کیا حکمت ہے؟ یہی پوچھنا چاہا ہوگا کہ آپ نے جو ایسا فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں، تو اس کی کوئی دلیل؟ تو علماء نے لکھا کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس عالم ارواح میں وہاں حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کو طلب کیا، امام غزالی علیہ الرحمہ کو طلب کیا اور ان کو پیش کیا کہ یہ دیکھیے یہ میری امت کا حال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کوئی بات پوچھی، بڑا تفصیلی جواب دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال کا جواب جس قدر ہو اسی قدر دینا چاہیے، بلا وجہ کتنا لمبا جواب آپ نے دیا، اس کی کیا وجہ؟ تو اب حضرت امام غزالی نے کیا فرمایا؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضور آپ سے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ فرما دیتے ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے بس۔ آپ نے فرمایا ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے اپنے جو ہے وہ ریوڑ کے پتے جھاڑتا ہوں، میرے لیے اس میں کئی اور بھی کام ہے، ولی فیہا معارب اخری، جی بہت اور دیگر کام ہے۔ تو آپ بھی اختصار، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبو، امام غزالی ادب رکھو، ادب رکھو، خاموش ہو گئے۔ تو حکمت یہ ظاہر کی کہ حضور مجھے آج اللہ کے کلیم سے
شرف کلام نصیب ہو رہا ہے تو میں نے چاہا کہ میں اپنی گفتگو کو لمبا کروں. جس طرح آپ نے اپنے رب سے جب ہم کلام ہوئے تو آپ نے چاہا کہ یہ کلام دراز ہو تاکہ رب سے ہم کلام ہونے کا جو مجھے شرف حاصل ہوا ہے یہ سلسلہ ذرا طویل اور دراز ہو جائے. تو جو آپ نے چاہت کی تھی وہی چاہت آج مجھے اللہ کے کریم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا ہے تو میں نے بھی یہی خواہش کی ہے. الحمدللہ. تو یہ معاملات بھی وہاں ہوئے. پھر ہم پر ایک انعام یہ بھی ہوا کہ وہاں پر سورہ بقرہ کی آخری آیات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا ہوئی. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کے لینے میں جبریل کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ جبریل تو یہاں تھے ہی، وہ تو سدرہ سے آگے نہیں گئے. سدرہ کے بعد کا بولا نا وہاں تو جبریل پہنچے نہیں. تو حضرت جبریل امی جن کی ڈیوٹی ہے کہ جن کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام سونپا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پہنچائیں، وہی پہنچائیں، وہ تو وہاں ہے نہیں. تو یہ کس میں پہنچا؟ پتہ چلا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لیا. اور کیا شان ہے، اللہ اکبر کبیرہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی، کیا حضور کے قلب اثر کی شان کہ قرآن کا جو اعجاز ہے. فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ دیکھنے والی اے مخاطب تو دیکھتا کہ وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو گیا. حضور کے قلب اطہر پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا. یہاں اس دنیا میں جو ہے وہ حضرت جبریل امی کے واسطے سے، اور جب حرم قدس میں حضور پہنچے ہیں تو بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. الحمدللہ علی احسان. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سفر میں جو سدرہ سے آگے کا تھا ایک مقام یہ بھی آیا، جب اللہ کے حرم میں قدس میں نہیں پہنچے تھے تو حضور پر اس ماحول میں اکیلے ہونے کی وجہ سے، چونکہ رفرف بھی رہ گیا، رفرف کے ساتھ جو فرشتہ تھا وہ بھی رہ گیا، تو طبیعت میں ایک وحشت سی طاری ہوئی. علماء نے لکھا کہ حضور کو ایک وحشت سی جب طاری ہوئی تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا. اور حکم کس آواز میں؟ جو آپ کی جانی پہچانی آواز تھی، وہ جانی پہچانی آواز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جائیے، آپ کا رب جو ہے یصلی. اب یصلی تو حضور پر جو وحشت تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی آواز کو جب آپ نے سنا تو وہ وحشت آپ کی ختم ہوئی، اور ایک مانوس آواز جو آپ کے کان میں ہوئی ادھر دھیان گیا. تو یصلی کا جو معنی تھا اس طرف حضور نے توجہ نہیں فرمائی، اور آگے رب تبارک و تعالیٰ نماز پڑھ رہا. یصلی کا معنی تو وہ نماز پڑھتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نماز پڑھ رہا ہے، یہ مفہوم ذہن میں آیا. تو پھر ادھر سے حکم ہوا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ پروردگار وہ ذات ہے کہ جو آپ پر جو ہے رحمت نازل فرماتا ہے، درود بھیجتا ہے، صلات بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. تو علماء نے لکھا یہ بھی کہ وحشت کا طاری ہونا یہ بات پر دلیل ہے کہ حضور کا یہ سفر یہ جسمانی تھا، کیونکہ روح کو کہاں سے وحشت آنی؟ روح کو تو کوئی وحشت نہیں، روحانی طور پر تو کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ وحشت کا طاری ہونا یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ حضور کا یہ سفر جسمانی تھا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانوس آواز میں وہ کلام آپ کے کانوں میں مسموع ہوا، اور حضور پر اس وحشت کا اثر وہ ظاہر ہوا، اور تھوڑے وقت کے لیے حضور کے ذہن سے یصلی کا وہ جو معنی تھا وہ ہٹا کر ایک عام معنی رکھا. حالانکہ اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے آپ پر. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. جی قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے الحمدللہ یہ سفر کیا اور پھر حضور چلے آئے. پورا یہ ایک عرصہ لگا, یہ پورا یہ جو سفر ہوا, جانا آنا 3 اسٹیپ ہیں اس کے, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, مسجد اقصیٰ سے آسمان, آسمان سے اطلاع مقام, یہ 3 اسٹیپ. اگر یوں دیکھا جائے تو بہت سارے, لیکن کیسا رہا یہ سفر؟ لیلن, رات کے مختصر سے حصے میں علماء نے لکھا کہ لیلن کی جو تنوین ہے یہ تنقید کی ہے اور اس میں قلت بیان کرنا ہے. اسرا تو کہتے ہی رات میں لے جانے کو ہیں, لیکن لیلن کی تنویر بھی یہ بتا رہی ہے کہ رات کے نہایت کم حصے میں یہ سفر ہوا, بہت کم حصے میں. کیسے؟ علامہ کاظمی صاحب علیہ الرحمٰن نے لکھا اور خوب لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر کر کے واپس آئے تو جو وضو فرمایا تھا, تو وضو اعضائے وضو سے جو پانی بہا تھا جی, وہ پانی کا سیلان ابھی باقی تھا. بستر اقدس کی جو حرارت تھی وہ حرارت ابھی باقی تھی, اور دولت قدے کی جو دروازے کی, آپ کے کاشانے کے دروازے کی جو کنڈی تھی جو ہل رہی تھی, اس کی حرکت ابھی باقی تھی. حضور جا کر کے آ گئے تھے. اللہ حافظ. تو یہ کیسے ہوا؟ کیسے ہوا؟ ارے یہ ایسے ہوا کہ حضور جانے کائنات ہے, جانے کائنات ہے. حضور اس عالم سے اس عالم میں چلے گئے, تو یہاں جو جس اسٹیج پہ تھا وہ وہیں کا وہیں رک گیا, وہیں رک گیا. مثال کے طور پر یہ گھڑی ہے جی, 10 میں 20 کم پہ میں شروع ہوا تھا, 1 گھنٹہ میرا پورا ہو گیا. عبدالرحیم صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن میں نہیں دیکھ رہا ہوں ان کو. 12 ابھی اگر اس کا سیل نکال لیا جائے, سیل اگر نکال لیا جائے کسی وقت پہ رک جائے گی, رک جائے گی. 10 منٹ بعد لگائیں تو یہیں سے اسٹارٹ ہونا ہے, 2 دن بعد لگائیں یہیں سے اسٹارٹ ہونا ہے, سال بھر بعد لگائیں یہیں سے اسٹارٹ. ٹھیک, بشرطے کے سیل صحیح ہو تو اسی جگہ سے منہ کرے گی. حضور جانے کائنات, اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضور تشریف لے گئے اور واپس آئے. جب تشریف لے گئے تو حرارت اپنے جس اسٹیج پر تھی اس اسٹیج پر رک گئی, برودت اپنی جگہ, حرکت اپنی جگہ, سیلان اپنی جگہ. جو جس درجے میں تھا پانی کا سیلان اس درجے پہ باقی رہا, کنڈی کی حرکت اپنے اس درجے پر رہی, اور بستر اقدس کی جو حرارت کا جو درجہ تھا وہ وہیں رہا. حضور جب جا کر تشریف لے آئے, اللہ اکبر کبیرہ, وہیں سے پھر سارے معاملات اسٹارٹ ہو گئے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آ کر جب اعلان فرمایا تو ماننے والوں نے مانا. حضور کو یہ تھا کہ اس کی تصدیق کرے گا کون؟ پروردگار نے فرمایا جاؤ ابو بکر اس کی تصدیق کریں گے. الحمدللہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. لوگ دوڑے دوڑے آئے, کہنے لگے کہ ابو بکر دیکھو دیکھو دیکھو, تمہارے صاحب نے آج بڑی عجیب بات کی. پہلے تو کہا کوئی تم مانتے ہو اس بات کو کہ کوئی آدمی یہ سفر کرے, وہ اتنی رات کے مختصر رشتے میں یہاں سے وہاں چلا جائے؟ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہاں کتنے؟ کہا وہ تمہارے صاحب ہے نا, وہ جن کے ساتھ تم سارا دن رات رہتے ہو, انہوں نے تو کہا ہے یہ. اچھا انہوں نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں انہوں نے صحیح کہا. اور تم جیسے سمجھدار آدمی, تم جیسا سمجھدار ذی ہوش آدمی یہ مانتا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں آدمی اتنا طویل سفر کر کے آ جائے؟ کہاں, ارے تم تو یہ بات کرتے ہو, یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے, میں تو رات و دن اس سے بڑے بڑے معاملات کی تصدیق کرتا ہوں ان کے. اللہ اکبر. اس لیے کہ وہ زبان ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, ہے کہ نبی اپنی خواہش سے تو کچھ کلام نہیں کرتے, وہی فرماتے ہیں جس ان کی طرف وحی کی جاتی. حضور کا یہ فرمانا یہ یقین اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوگا, اور حضور نے یہ سفر کیا ہے, لہٰذا میں مانتا بھی ہوں اور میں تصدیق بھی کرتا ہوں کہ حضور نے یہ سفر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کہ جو حضور کے رفیق بنے الحمدللہ, اور خاص کر وہ جو سابقون الاولون ہوئے اور وہ جنہوں نے مشقتیں زیادہ اٹھائیں, سب پر اللہ رب العالمین ان کی تربتوں پر رحمت و رضوان کی بارشیں نازل فرمائے. اور سفر معراج کی جو حکمت ہیں وہ تو بے حد و بے شمار, ہم اور آپ کیا اس کو بیان کریں گے اور کیا اس کو سمجھیں گے.
نہ ہمارا فہم اتنا ہے، نہ ہمارے پاس اتنی سمجھ ہے، نہ اتنی عقل، نہ اتنا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ پھر عرض کروں گا کہ ہمیں جو تحفہ ملا وہ نماز کا ہے، لہذا نماز ہمیں اس سفر معراج کی یاد دلاتی ہے، دن میں 5 وقت۔ سدرا جا نہیں سکتے، ہم جا سکتے ہیں، اور سدرا جا سکتے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے۔ بہت سے تو یہ کرسی پہ نماز پڑھتے اوپر نہیں جا سکتے، سدرا کیسے جائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سدرا جانا ہمارے بس کی بات نہیں، تو ہمارے لیے کیا عروج ہے اور ہمارے لیے کیا اعراج ہے؟ ہمارے لیے نماز، اردو میں فرمان نماز مومن کی معراج ہے، اس لیے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی عبادت مالی بدنی سب اے اللہ تیرے لیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر خطاب کے سیغے کے ساتھ کہ السلام علیک ایھا النبی، یہ سلام پیش کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی بارگاہ سے ایک لمحے کے لیے بھی غیر حاضر نہیں ہوتے، اور حضور کی بارگاہ میں جب یہ سلام پیش کرتا ہے اور یہ بطور حکایت نہیں بلکہ بطور انشاء کرتا ہے اور توجہ کے ساتھ، اور ادھر سے جواب آ جائے، میں کہتا ہوں کہ یہی بندے کی معراج ہے، یہ نماز مقبول ہو گئی، یہ نماز بندے کی معراج۔ یا رسول اللہ، تو بندے مومن کے لیے نماز معراج ہے۔ اپنی اس معراج کو کیوں ضائع کریں؟ جی نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں وقت پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ حضور سے پوچھا گیا سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ فرمایا سب سے بہتر عمل، پسندیدہ عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اور ہمارے بیان کرنے میں جو اگر کوئی لغزش کوئی کوتاہی ہو گئی تو پروردگار اپنے فضل و کرم سے معافی فرما دے، اور اس کو ہمارے لیے کفارہ سیئات بنا دے۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔